سینٹ پال۔ یسوع مسیح کے نوجوان ہم عصر اور حواری پال نے لوگوں کے ٹھٹ کو اس نئے مذہب کی طرف متوجہ کیا۔ دیگر تمام مسیحی مصنفین اور اہل فکر و دانش کی نسبت مسیحی الہیات پر اس کے اثرات سب سے زیرپا اور زود اثر رہے۔ پال کو ساؤل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ایک شہر سیلیسیا جو آج کل ترکی کہلاتا ہے میں ٹارسس کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ رومی شہری اور یہودی تھا۔ اپنی جوانی میں اس نے عبرانی سیکھی اور صہیونی تعلیم حاصل کی۔ اس نے خیمہ سازی کی تربیت حاصل کی۔ دور جوانی میں وہ ربی گمالیل سے حصول علم کے لیے جو ایک ممتاز عالم تھے یروشلم گیا۔ یسوع اور پال دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھے، تاہم یہ بات قرین قیاس ہے کہ دونوں آپس میں کبھی نہیں ملے۔ یسوع کی وفات کے بعد اولین عیسائیوں کو بدعتی قرار دیا گیا۔ انہیں تعزیر و تعذیب سے دوچار ہونا پڑا۔ خود پال نے اس تعزیری عمل میں حصہ لیا، تاہم دمشق کی طرف سفر کے دوران اسے کشف ہوا۔ یسوع اس سے ہم کلام ہوا۔ وہ نئے مذہب کا پیروکار بن گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ جو شخص کبھی عیسائیت کا سنگین حریف تھا، اب اس نئے مذہب کا انتہائی مؤثر اور پرجوش حلیف بن گیا۔ پال نے اپنی بقیہ زندگی عیسائیت پر استغراق کرنے اور لکھنے میں بسر کی۔ لوگ جوک در جوک اس کے توسط سے عیسائی بنے۔ اپنی تبلیغی مساعی کے دوران اس نے ایشیائے کوچک، یونان، شام اور فلسطین کے طویل سفر کیے۔ یہودیوں کی نسبت اولین عیسائیوں میں تبلیغ کرنے میں پال کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بلا شبہ اس کے وتیرے نے اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا کیا اور کئی ایک بار اسے اپنی زندگی کا خطرہ درپیش ہوا۔ غیر صہیونیوں پر پال کے افکار نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ وہ اتنا معروف ہوا کہ اسے غیر یہودیوں کا حواری کہا جاتا ہے۔ کسی دوسری شخصیت نے عیسائیت کی تشہیر میں اس قدر اہم کردار ادا نہیں کیا۔ سلطنت روما کے مشرقی علاقوں میں 3 طویل تبلیغی دورے کرنے کے بعد پال یروشلم واپس آیا۔ وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ روم میں اس پر مقدمہ بھی چلایا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مقدمہ کس طور پر اختتام پذیر ہوا، یا وہ کبھی روم سے باہر بھی نکل سکا یا نہیں۔ غالباً 64 عیسوی میں اسے روم کے نزدیک ہی ہلاک کر دیا گیا۔ عیسائیت کی ترقی میں پال کی مؤثر مساعی 3 امور پر مبنی تھی۔ نمبر 1، بطور مبلغ اس کی عظیم کامیابی۔ نمبر 2، اس کی تحریریں جو عہد نامہ جدید کا ایک اہم حصہ بنی۔ نمبر 3، مسیحی الہیات کے ارتقاء میں اس کا کردار۔ عہد نامہ جدید کی جملہ 27 کتابوں میں سے جو 14 پال سے منسوب کی جاتی ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ ان میں سے 4 یا 5 ہی دیگر افراد نے لکھی ہیں۔ بہرحال پال عہد نامہ جدید کے مصنفین میں سب سے اہم مصنف ہے۔ مسیحی الہیات پر پال کے اثرات ناقابل اندازہ ہیں۔ اس کے چند اہم نظریات یوں ہیں: یسوع مسیح فقط ایک ودیعت یافتہ انسانی پیغمبر ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بذات الہامی وجود تھا۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اس نے اپنی جان ہار دی۔ اس نے ہماری نجات کو ممکن بنایا۔ انسان کے لیے محض انجیل کے فرامین سے موافق ہو کر نجات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ایسا ممکن ہے۔ اگر کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے تو اس کے گناہ خود بخود دھل جائیں گے۔ پال نے حقیقی گناہ کے تصور کو بھی وضع کیا۔ چونکہ محض مخصوص قوانین کی اطاعت نجات نہیں دلا سکتی، سو پال کا اصرار تھا کہ عیسائیت اپنانے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صہیونی الہامی بندشوں کی بھی پابندی کریں یا وہ موسوی شریعت سے مناسبت پیدا کریں۔ حتیٰ کہ بپتسمہ کو بھی اس نے ثانوی درجہ کی شے گردانا۔ اس نقطہ پر متعدد اولین مسیحی رہنماؤں نے پال سے شدید اختلاف کیا۔
اگر ان کے خیالات رواج پاتے تو پھر یہ بات ممکن نہیں تھی کہ عیسائیت اس سبک روی سے تمام سلطنت روما میں سرایت کر جاتی۔ پال نے تجرد کی زندگی گزاری، نہ ہی کسی عورت سے کبھی اس کے جنسی مراسم استوار ہوئے۔ جنس اور عورت پر اس کے تصورات نے چونکہ مقدس صحائف میں جگہ پائی تھی، سو بعد کے زمانوں پر اس کے سنگین اثرات ہوئے۔ اس موضوع پر اس کا مشہور مقولہ یوں ہے: میں بن بیاہیوں اور بیواؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزارے، لیکن اگر وہ اس طور نہیں جی سکتے تو پھر وہ شادی کر لیں کہ اس آگ میں جل جانے سے بہتر ہے کہ ان کا بیاہ ہو جائے۔ عورت کے مقام و مرتبہ کے متعلق پال کے نظریات خاصے ٹھوس ہیں۔ عورت کو اپنی تمام تر محکومی کے ساتھ خاموشی سے زندگی کا سبق پڑھنا چاہیے۔ میں عورت کو تعلیم دینے اور نہ ہی اس کو مرد پر اپنے اختیارات کے بے جا استعمال کی اجازت دوں گا، بلکہ اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ آدم کی تخلیق حوا سے پہلے ہوئی تھی۔ کچھ ایسے ہی تصورات زیادہ شد و مد کے ساتھ کورلیتھنز میں بیان کیے گئے ہیں۔ پال کے یہ خیالات اس کے متعدد ہم عصروں کے افکار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ خود یسوع کے ہاں ہمیں ایسا کوئی نقطہ نظر دکھائی نہیں دیتا۔ کسی بھی دوسرے شخص کی نسبت عیسائیت کے ایک صہیونی مسلک سے دنیا کے بڑے مذہب میں تبدیل ہو جانے میں پال کا کردار سب سے اہم ہے۔ یسوع کی الہامیت اور اس پر فقط عقیدے کی طاقت سے اعتقاد قائم کرنے سے متعلق اس کے نظریات ان تمام صدیوں میں عیسائیت کی بنیاد بنے رہے۔ بعد کے تمام مسیحی الہیاتی مفکرین، جن میں آگسٹائن، لوتھر اور کالوین شامل ہیں، اس کی تحریروں سے شدید متاثر تھے۔ بلا شبہ پال کے نظریات کے اثرات اس قدر بھرپور تھے کہ چند علماء نے دعویٰ کیا کہ یسوع کی نسبت اسی کو عیسائی مذہب کا بنیادی بانی قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر خاصا انتہا پسندانہ ہے۔ گو چاہے پال کے اثرات یسوع کی نسبت کم ہی دیر پا رہے ہوں، اس کے باوجود وہ کسی بھی دوسرے عیسائی حکیم کی نسبت کہیں زیادہ گہرے ہیں۔